یہ انڈیا ملا ہے خان صاحب کی طرف سے، لیکن ابھی یہ حتمی فیصلہ اس کے بارے میں پارٹی نے نہیں کیا ہے۔ اچھا جب فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر یہ سوچ بچار ہو رہی ہے اور جو بھی ریکمنڈیشنز ہوگی وہ خان صاحب کو دی جائیں گی، جس کے بعد جو ہے کوئی حتمی فیصلے کی بات جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ لیکن مروت صاحب فیصلہ تو حتمی خان صاحب کی طرف سے نہیں آتا، تو خان صاحب نے اگر فیصلہ دیا ہے تو وہ حتمی ہی ہوگا۔ نہیں، خان صاحب کو پارٹی کی ریکمنڈیشن جب جاتی ہیں تو خان صاحب ریگارڈ کرتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ ریکمنڈیشن یہاں سے جائے گی خان صاحب کے پاس، کیونکہ ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، صرف ایک یہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو مارنے کے بعد اور زخمی کرنے کے بعد یہ ایک امیڈیٹ ریئیکشن آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ انڈیا دیا گیا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ ریاست جو ہے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، جو لوگ شہید ہوئے ان کا خون بہا ادا کرتی، جو لوگ زخمی ہیں ان کا علاج کرتی، اور جن کی املاک اور گاڑیاں جو ہیں وہ گمشدہ ہیں وہ واپس کرتی، انہوں نے الٹا ہمارے خلاف ہی درجنوں کے حساب سے پرچے کیے ہیں دہشت گردی کے، اور ہمارے ہی مقتولین کا ملزم بھی ہمیں ہی ٹھہرایا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب اسپتالوں سے لاشیں نہیں دی جا رہی تھی، ورثاء کو اٹھا لیا اور متعدد کیسز میں انہوں نے ان کو امپلیکیٹ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے اپنے شہداء کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دینے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اگر بات آئی ہے تو یہ ایک تجویز ہے جو جس پہ ڈسکشن ہوگی، جس پہ فیصلہ خان صاحب کے ساتھ قیادت کی ملاقات کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے آن اے ویری لائٹر نوٹ بتائیے گا، خان صاحب کے پاس تو غالباً پاکستان ٹیلی ویژن ہی لگتا ہے، ان کو تو پی ٹی وی کے ذریعے ہی خبریں دیکھتے ہیں، یا ان تک جو پیغام رسائی ہے وہ جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی سیدھا سیدھا لوگ ہیں جو جا کے ملتے ہیں اور ان کو پورا کنوے کرتے ہیں۔ تو خان صاحب یہ فیصلے جو لے رہے ہیں، کیا کسی نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز آلریڈی، چونکہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کر اسمبلی میں آئی ہے، تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اس کا ادراک ہے، لیکن آلریڈی ہم اتنے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگت گئے کہ اب ہر قسم کے نتائج کے لیے جو ہے پارٹی بیسیکلی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ہم ریاست یا اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر برسر اقتدار سیاسی پارٹیاں ہیں وہ نو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی قتل عام ہوا ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی تک شاک کا شکار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر پارٹی جو ہے وہ اس حتمی اقدام کی طرف جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی کہ کس طرح مینڈیٹ چوری ہوا، کس طرح لیڈر اغوا ہوئے، کس طرح ان کی امپلائیبلٹی چینج کرنے پہ مجبور کیا گیا، بچے، خواتین، جو کاروبار بند کیے گئے، تو ان تمام حقائق کے تناظر میں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہوا، عدلیہ کے ساتھ جو ہوا، تو پھر یہ اگر ایک میجر اٹھا لیا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت چلی رہی ہے ریمیٹنسز پہ، $8 بلین کے آئی ایم ایف سے لون اور تمام شرائط ان کے مانی جا رہی ہے، سالانہ 22 سے 23 لیکن مروت صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ سول نافرمانی کی کال تو 2014 کے اس عروج کے وقت پہ بھی خان صاحب نے دی تھی کہ جب ان کے ساتھ عوام کا بھی ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس وقت کی ایک پیج پر تھے، تب کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اب یہ کیسے کامیاب ہو پائے گی؟ اب آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں؟ اس وقت شاید عوام کا عروج اگر کسی نے پوچھنا ہے یا دیکھنا ہے تو آج خان کا عروج ہے۔ اچھا، اس وقت نہیں تھا اتنا، آج ہے؟ بالکل، آج اپنے قبولیت اور اپنی ہر دل عزیزی کے معراج پہ پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان میں کبھی کسی لیڈر کو جو خان کو آج قبولیت حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات جو شاید اس احتجاج کو یا اس پروٹیسٹ کو کامیاب کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اندرون اور بیرون پاکستانی سارے اب ایک پیج پہ ہیں۔ ٹھیک
یہ پہلے کبھی اتنی باری تعداد میں تمام ٹھیک ہے، ایک طرف منور صاحب مجھے پوچھ لے دیجئے، ایک طرف تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی اس سے متعلق، سول نافرمانی کی سے متعلق، لیکن دوسری طرف یہ بیان بھی سامنے آیا کہ جی کمیٹی بنا دی گئی ہے، چاہے انسان ہو یا فرشتے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف ٹیبل ٹاک کی. ٹیبل ٹاک تو آپ لوگوں نے پہلے بھی انیشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، پہلے بھی کمیٹی بنی تھی، کامیاب نہیں ہو پائی، بات نہیں کرنا چاہتے. اب آپ لوگ کلیئر ہیں کہ آپ لوگ حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ فرشتے کہہ رہے ہیں اس کو دوسری زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ چونکہ اچانک ہی جس طرح ابھی ڈی چوک دھرنے سے قبل مذاکرات جو ہیں یہ فرشتوں نے کیے پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر اس وقت جو ہے انڈکلیئرڈ پارٹیسپینٹس تھے، یعنی کہ بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، ایسی کوئی کمیٹی تھی ہی نہیں کہ ان ایمرجنٹ حالات کے پیش نظر انگیج ہوتی. تو لہٰذا ایک پرماننٹ باڈی جو ہے انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے کہ جب بھی، اور میں ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمیٹی فوری طور پر جو ہے کسی کے ساتھ ڈائیلاگ میں انگیج ہوگی، کیونکہ ابھی تو جنازے آ رہے ہیں، ماتم کا سماں ہے، اور وفاقاں ہیں پی ٹی آئی میں پورے ملک میں. تو ایسے حالات میں فوری طور پر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن پہ ہمارا الزام ہے کہ انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، ورکر جو ہے شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کر پائے. یہ وقت شاید 1 سے 1.5 ماہ بعد آ جائے گا، لیکن اس سے قبل ورکرز کو چھڑانا ہے. 5000 سے زائد لیکن منور صاحب سینٹر آف اٹریکشن کیا ہے گورنمنٹ کی؟ اگر آپ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں بات کرے آپ سے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ہر احتجاج اور دھرنے کو گورنمنٹ نے بخوبی پسپا کیا ہے، آپ لوگوں کو کسی بھی تحریک میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے، اور گورنمنٹ اس وقت سمجھتی ہے کہ وہ وننگ پوزیشن پہ ہے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کون سی بیسز آپ کو کامن گراؤنڈز لگتے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک فیک گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہے، کوئی لیجیٹمیسی اخلاقی یا قانونی ان کو حاصل نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو قتل عام ہوا ہے، پہلے نفرت تھی افراد کے خلاف یا سیاسی پارٹیوں، اب تو یہ نفرت جو ہے ملک گیر ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں اپنی ہی اداروں کو جو ہے اپنی نگاہ سے دیکھنے شروع ہو گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں کوئی پاکستانی ایک بھی کہہ دیں کہ ملک میں کوئی یقینی صورتحال، غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی انسٹیبلٹی ہے، اور آپ کی سیاسی انسٹیبلٹی آپ کی معیشت کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد بین الاقوامی دنیا جو ہے پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے، اس سے کوئی حکومت جو ہے اس کو کوئی قبولیت نہیں ملی ہے، بلکہ آپ یعنی وہ بھی سمجھ رہے ہیں اگر پاکستان ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، اور یہ تمام سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو پہلے مرحلے پہ پرامن بنانا ہے. یعنی 2 سال سے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ تو آپ کے پاس قانون کا دروازہ بھی موجود ہے مروت صاحب، آپ یہ سارے ثبوت لے کے کم از کم 12 لوگوں کی تو آپ لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں. کیا وہاں سے امید نہیں ہے؟ قانون کے دروازے میں اوطاق ہی اتنے لگا دیے ہیں اور اتنے پٹ وا کر دیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انصاف تک پہنچتے پہنچتے انصاف جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہوگا. ٹھیک، آپ نے انسٹیبلٹی کی لاسٹ پہ بات کی، میں آخری سوال کرنا چاہتی ہوں شیر افضل مروت صاحب. انسٹیبلٹی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں، 24 نومبر کی کال کی بات کرتی ہیں، اس کی تردید بیرسٹر گوہر صاحب کر دیتے ہیں ان کے بیان کی. بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں ڈی چوک پہ موجود تھی، علی مین گنڈا پور صاحب اس کی تردید کر دیتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کے اندر جو انڈیسائزو لوگ موجود ہیں یا جو انسٹیبلٹی موجود ہے اس کی وجہ سے اوورآل بہت نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. ایسے بیانات جو ہیں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسے بیانات نہیں ہونے چاہیے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دوسرے پہ اٹیک کر کے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا تمام کو جو ہے اس حوالے سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ آج ایک طرف سے جو ہے اگر اٹیک ہوتا ہے، کل کلا کو یہ جواب اور پھر جواب الجواب آنے شروع ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں اضطراب کا شکار ہیں، اور تمام متعلقہ خواتین و حضرات کو سمجھ آنی چاہیے
کہ پارٹی جو ہے اس سٹیج پہ ایسے بیانات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ہر ایک شخص اپنے کام سے کام رکھیں، جس کا جو کام ہے. کوئی جو ہے پارٹی کی ایک ٹیئر ہے، ایک لیڈرشپ ہے، اور ہمارے تمام فیصلے خان کے اپروول سے ہوتے ہیں. تو لہذا یہ جو بیانات ہیں اور آئے دن مطلب یہ روزانہ کی بنیادوں پہ اور ڈائریکٹ ایک دوسرے پہ اٹھے، اس چیز کا اختتام ہونا چاہیے. یہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں.